السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 17، اور پہلے کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ پیارے بچوں، بالکل تیار ہے؟ جی، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونشرع الآن في تفصيل ما يجب له تعالى فنقول منه أن وجوده تعالى واجب أي لازم متحتم عقلا وشرعا بذاته، أي إنه وجد بمقتضى ذاته لا بعلة، فلا يقبل العدم أزلا وأبدا، كما أن الممتنع وجوده بذاته لا يقبل الوجود أصلا وهو المستحيل. أما وجوب الوجود له شرعا فلقوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وغير ذلك من الآيات والأحاديث وإجماع كل العقلاء إلا من لا عبرة بمكابرته كبعض الدهرية. وإنما كفر من كفر بالإشراك حيث دعا مع الله إلها آخر، كالمجوس بالنسبة إلى النار حيث عبدوها فدعوها إلها آخر، والوثنيين بالأصنام فإنهم عبدوها، والصائبة بسبب الكواكب حيث عبدوها، أو نسبة بعض الحوادث إلى غيره تعالى كإسناد الشر إلى أهرمن، أو إنكار ما جعل الله إنكاره كفرا كالبعث مع اعتراف الكل بأن خلق السماوات والأرض والألوهية الأصلية لله تعالى، وهذا كان ثابتا في فطرهم، ولهذا كان المسموع من الأنبياء في دعوة الخلق إلى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله دون أن يشهدوا أن للخلق إلها، لأن ذلك كان ثابتا في فطرهم وفي فطر الإنسان، وشهادة القرآن ما يغني عن إقامة البرهان۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی؟ جی، اب ہم یہاں سے اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَنَشْرَعُ الْآنَ فِي تَفْصِيلِ مَا يَجِبُ لَهُ تَعَالَى فَنَقُولُ، یہاں سے تفصیل بیان کرتے ہیں، کیونکہ ما قبل میں صاحب کتاب نے فرمایا کہ باب اول الہیات کے بیان میں ہے، یعنی وہ ایسے مسائل کے بیان میں ہے جن کا اعتقاد رکھنا مکلفین پر واجب ہے اور ان کا تعلق الہ حق سے ہے۔ اور وہ مسائل کتنے طرح کے تھے؟ مما یجب لہ، ایسے وہ بھی مسائل ہیں جو اللہ کے لیے واجب اور جو اللہ پر محال، ویجوز فی حقہ تعالی، اللہ کے حق میں جو جائز ہیں۔ تو تین طرح کے مسائل تھے، تو اب تفصیلاً یہاں سے مصنف انہی مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ما یجب لہ تعالی کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے حق میں اللہ کے لیے کون سی چیزیں واجب ہیں، اللہ کے لیے کون سی چیزیں واجب ہیں، کون سی چیزوں کا اعتقاد رکھنا ہم پر واجب ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے لیے لازمی اور یقینی طور پر ثابت ہوں۔ تو مصنف فرماتے ہیں فنقول، تو ہم کہتے ہیں، پہلی بات بیان کرتے ہیں، منہ ان وجودہ تعالی واجب، مما یجب لہ تعالی ان وجودہ تعالی واجب، یعنی جو اللہ کے لیے واجب ہے ان میں سے ایک امر یہ ہے کہ اللہ کا وجود واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب کا معنی واجب فقہا کی اصطلاح والا واجب نہیں، جو فرض اور سنت کے درمیان ہوتا ہے وہ واجب مراد نہیں ہے، جس پر ثواب و عقاب کا ترتب ہوتا ہے، بلکہ واجب سے مراد کیا ہے؟ لازمی، ضروری۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں اے لازم متحتم، اللہ کے لیے وجود لازم اور یقینی ہے، اللہ کا وجود
لازمی اور یقینی ہے، عقلاً و شرعا، عقلاً بھی ثابت ہے اس کے لیے وجود اور شرعاً بھی ثابت ہے۔ پھر یہ بیچ میں واجب کی تفسیر کر دی صاحب کتاب نے۔ بذاتہ کا تعلق ہے واجب ان وجودہ تعالی واجب بذاتہ، اللہ کا وجود بذات ہی واجب ہے، یعنی اللہ کی ذات کی وجہ سے واجب ہے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کسی شے کا وجود کبھی کسی علت کی بنا پر ہوتا ہے، جیسے کہ سارے ممکنات کا وجود علت موجبہ کی بنا پر ہے کہ اللہ کی تاثیر سے، اللہ کے ایجاد سے ساری کائنات کا وجود ہوا ہے۔ تو ساری کائنات کا وجود بذات ہی نہیں ہے بلکہ بذات اللہ ہے، بے علت موجبہ ہے۔ لیکن اللہ کا وجود کسی علت موجبہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا وجود بذات ہی ہے۔ بذات ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود اس کی ذات کے مقتضا سے ہے، اور جب ذات کے مقتضا سے ہے، کسی علت کی وجہ سے نہیں ہے، تو پیارے بچوں اگر کسی شے کا وجود علت کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ علت جب تک چاہے گی اس کو وجود دے گی، اور جب چاہے گی اس سے وجود کو سلب کر سکتی ہے یا ختم ہو سکتا ہے اس کا وجود۔ اس لیے جس کا وجود علت موجبہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی علت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس پر عدم طاری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سارے ممکنات یہ علت کی وجہ سے موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام ممکنات پر عدم طاری ہو جاتا ہے، یہ سارے کے سارے عدم کو بھی قبول کرتے ہیں، اس لیے یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کا وجود کسی علت سے نہیں ہے، کسی علت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بتقاضۂ ذات ہے، جب بتقاضۂ ذات ہے تو اس کا وجود ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، لہٰذا وہ عدم کو ازلاً اور ابداً قبول نہیں کرے گا۔ ازل اس ہمیشگی کا نام ہے جو جانب ماضی میں ہو، اور ابد اس ہمیشگی کا نام ہے جو جانب مستقبل میں ہوتی ہے۔ پیارے بچوں سمجھ میں آ گئی بات؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں اِنَّهُ وُجِدَ بِمُقْتَضَى ذَاتِهِ لَا بِعِلَّةٍ، اللہ رب العزت بتقاضۂ ذات اپنی ذات کے تقاضے سے موجود ہے، کسی علت کی وجہ سے موجود نہیں ہے۔ جب علت کی وجہ سے موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کا وجود کسی علت کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ جو علت کا محتاج ہو وہ حادث ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے۔ جب وہ علت کا محتاج ہی نہیں تو صاحب کتاب فرماتے ہیں فلا يقبل العدم ازلا و ابدا، تو اب اللہ رب العزت کا وجود کبھی ازلاً اور ابداً کبھی عدم کو قبول نہیں کرے گا۔ کما ان الممتنع وجودہ بذاتہ، جیسے کہ ممتنع محال جو ہوتا ہے نا، اس کا وجود بھی بذات ہی ہوتا ہے، وہ کبھی وجود کو قبول نہیں کرے گا۔ وہو المستحیل، ممتنع کو ہی کیا کہتے ہیں؟ مستحیل کہتے ہیں۔ تو اللہ کا وجود کس سے ہے؟ کیا بات بتائی یہاں پر؟ اس سے یہ بات بتائی کہ اللہ کا وجود بتقاضۂ ذات الہی ہے، کسی علت کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اب اس کا وجود عقلاً بھی ثابت اور شرعاً بھی ثابت۔ پہلے مصنف دلیل شرعی پیش کرتے ہیں کہ شریعت اللہ کے وجود کے ساتھ وارد ہوئی ہے، شریعت نے بتایا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ جیسے اما وجوب الوجود لہ شرعاً، رہا اللہ کا وجود اللہ کے لیے واجب ہے، اللہ کا وجود واجب ہے شرعی طور پر، شریعت بھی اس کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ اس کی دلیل فلقولہ تعالی، تو جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شک ہے جو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہو؟ اس آیت کریمہ سے اللہ کے وجود پر استدلال ہے۔ کیسے؟
کہ اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو جس ذات نے پیدا کیا، تو پیدا کرنے والا، ایجاد کو ایجاد کرنے والا، وجود دوسروں کو وجود بخشنے والا، کیا خود سے موجود نہیں ہوگا؟ وہ خود سے بھی موجود ہے، اور جو خود موجود نہ ہو وہ دوسرے کو وجود نہیں بخش سکتا۔ تو اللہ کے لیے وجود معلوم ہوا آیت کریمہ سے جی۔ وغیر ذالک من الآیات والاحادیث، اس کے علاوہ بہت ساری آیات اور احادیث ہیں، اور حدیث پاک میں بہت ساری جگہوں پر، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، فرماؤ اے محبوب کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ جب ایک ہے تو کسی بھی صفت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، تو دیگر تمام تر صفات کا جو ذکر قرآن پاک میں ہے، مجھے بتاؤ کیا کسی صفت کا ثبوت بغیر موصوف کے ہوگا؟ نہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے، بے شمار آیتیں پڑھتے چلے جاؤ، سمجھ میں آ جائے گا ان سارے صفات سے جو موصوف ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور صفات کا ثبوت ہو اور موصوف موجود نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے وجود پر بے شمار آیتیں دلیل ہوں گی۔ ایسے احادیث میں بھی فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو یہ تو یقین رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو خدا دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا موجود نہیں ہوگا، بالکل ضروری طور پر موجود ہوگا۔ تو اللہ کا وجود واجب ہے شرعی طور پر۔ تو قرآن، کتاب، سنت، اجماع، تین دلیل شرع جن سے عقیدہ کا اثبات ہوتا ہے، تو دو کی ہم نے مثالیں دے دیں، اور تیسری دلیل شرع ہے اجماع کل العقلاء، تمام دانشوران کا اجماع بھی ہے اس بات پر کہ اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود واجب ہے، تمام دانشوران اس بات کے قائل ہیں۔ کوئی دانشور اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بھی باسمجھ ہوگا تو وہ ضرور یہ سمجھے گا، خود اپنے ذات میں غور و خوض کر کے یہ جان لے گا، کائنات میں غور و خوض کر کے جانے گا کہ ضرور ان کا پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہے۔ جس طاقت، جس قدرت نے ان تمام کو پیدا کیا ہے وہی ذات واجب تعالی ہے، اس کا وجود یقینی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہوا، جو دہریہ اس بات کا قائل تھا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، انکار وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتا تھا۔ حضرت امام اعظم نے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک بات کہا کہ ایک کشتی ہے، جو کشتی سمندر میں چلتی ہے، اس میں نہ کوئی ملاح ہے، نہ اس کو کوئی رخ دینے والا ہے، بلکہ وہ کشتی ایسی ہے جو خود سے کنارے پر آتی ہے، خود سے سامان کو بھرتی ہے، اور بھر کے خود سے لے کر چلی جاتی ہے، جہاں اتارنا ہوتا ہے وہاں پر کشتی خود سے سامان کو اتار کے چلی آتی ہے، کوئی اس میں ملاح اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ دہریہ ایک دم چہک اٹھا، بولا کہ ایسی کشتی کوئی نہیں ہو سکتی جس کو چلانے والا ملاح نہ ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو یہ پوری کائنات بغیر مدبر کے، بغیر موجد کے کیسے معرض وجود میں آ جائے گی، اور پوری کائنات بغیر مدبر کے کیسے یہ پوری کائنات چلے گی، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر وہ دہریہ ہکا بکا ہو گیا، لاجواب ہو گیا، جیسے کہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ والرضوان نے یہ واقعہ شرح فقہ اکبر کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، سمجھ میں آ گیا کہ تمام دانشوران کا اجماع بھی ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت کا وجود واجب ہے۔
ہاں کچھ عنادی مکابرہ رکھنے والے دہریہ بھی ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں وجود باری تعالیٰ کا، تو ان لوگوں کے انکار کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ انکار ان کا کوئی نقصان نہیں دے گا۔ یہ جو اگلے کی عبارت ہے الا من لا عبرۃ بمکابرتی کا بعض دہریہ، صاحب کتاب نے اس سے ایک شبہے کا ازالہ کیا ہے۔ شبہ کو یہ کر سکتا ہے کہ جناب ابھی آپ نے کہا تھا کہ تمام دانشوران کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ کا وجود واجب ہے، کیسے یہ اجماع آپ نے کہہ دیا جبکہ کچھ دہریہ نے اس کا انکار کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، کچھ یہ شبہ ہو سکتا ہے نا، جو کوئی کہے کہ مصنف نے کہا کہ تمام عقلاء کا اجماع ہے، جبکہ کچھ دہریہ نے انکار کیا ہے، تو اجماع کہاں ہوا؟ تو جواب صاحب کتاب نے شبہ کا دیا الا من لا عبرۃ بمکابرتی، اجماع میں مخل ان لوگوں کا انکار یا ان لوگوں کا اختلاف ہوگا جن کا اعتبار بھی ہو۔ اب اگر کوئی آدمی مکابرہ کے طور پر، عناد کے طور پر انکار کرتا ہے تو ایسے لوگوں کا اعتبار ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا جب اعتبار نہیں تو ان کے اختلاف کرنا یہ اجماع میں مخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے صاحب کتاب نے کہا الا من لا عبرۃ بمکابرتی، تمام عقلاء کا اجماع ہے سوائے کچھ ایسے لوگوں کے جن کے مقابرے کا کوئی اعتبار نہیں، کبعض دہریہ، جیسے کہ کچھ دہریہ ہیں۔ دہریہ کے بارے میں نے بتایا نا، وَإِنَّمَا كُفِّرَ مَنْ كُفِّرَ بِالْإِشْرَاكِ حَيْثُ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اگلے جو عبارت ہے وہ عبارت بھی در حقیقت ایک شبہے کا ازالہ ہے، شبہے کا ازالہ ہے۔ شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ جب تمام عقلاء کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ کا وجود واجب ہے، تو ان کی تکفیر تو جگہ جگہ طرح طرح کے فرقے ہیں، مثلا مجوسی ہیں اور صائبہ ہیں، وثنیین ہیں، مشرکین ہیں، ان تمام لوگوں کی تکفیر کیوں کی جاتی ہے جب یہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں؟ تو صاحب کتاب اس شبہے کا ازالہ فرماتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ کو یہ لوگ سب کے سب مانتے تو ہیں، لیکن مومن ہونے کے لیے صرف وجود باری تعالیٰ کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کو شریعت میں انکار کی علامت قرار دیا گیا ہے، جن افعال کو شریعت میں انکار بتایا گیا ہے کہ یہ انکار ہے، تو اللہ نے جن چیزوں کے انکار کو کفر قرار دے دیا ہے، شریعت میں جن چیزوں کو کفر کہا ہے، تو ایسے افعال اور ایسے کام کرنے سے بھی تکفیر ہوتی ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو صرف مومن ہونے کے لیے وجود باری تعالیٰ مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے بھی بچنا ہے جن کو شریعت کفر قرار دیتی ہے۔ اس لیے مجوسیوں کی تکفیر تو کی جاتی ہے، وجود باری تعالیٰ کے قائل تو وہ بھی ہیں، لیکن ان کی تکفیر کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ آگ کو پوجتے ہیں اور آگ کو ایک دوسرا خدا مانتے ہیں، اور دوسرا خدا ماننا یہ کفر ہے۔ ایسے ہی بت پرستوں کی تکفیر کی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ایسے ہی ستارہ پرست جو لوگ ہیں ان کی بھی تکفیر کی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ستاروں کو پوجتے ہیں، جبکہ الہ برحق جو ہے وہی مستحق عبادت ہے۔ تو جب آپ کا خلاصہ ذہن میں آ گیا، شبہ اور اس کے ازالہ ذہن میں آیا بچوں، آج ہم اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔
اس لیے انشاءاللہ بعد میں اس پر گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.